الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الذين يأكلون الربا वो लोग जो सूद खाते हैं ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी नहीं खड़े होंगे वो क़यामत के दिन मगर जैसे खड़ा होता है वो शख्स यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस जिसे खिफ्ती बना दिया हो शैतान ने चिमट कर ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा ये इस वजह से कि उन्होंने कहा कि बेशक तिजारत भी तो सूद ही की तरह है
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا بے کو اور حرام قرار دیا سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس وہ آدمی جس کے پاس پہنچی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَىٰ، بس وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اسی کے لیے جو کچھ گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ سپرد ہے اللہ کے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جس نے دوبارہ عود کیا، رجوع کیا سود کی طرف، بس ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ واللہ لا يحب كل کفار نسیم، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند فرماتا ہر کفر کرنے والے کو اور گنہگار کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو آیت کریمہ وقت تلاوت کی گئی ہے، اس کے ابتدائی 3 کلمات کے بارے میں گزشتہ جمعہ کے اندر عرض کر دیا گیا تھا کہ الذین یأکلون الربا، کہ سود کھانے والے قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی ایسی حالت ہوگی جس طرح کے جنات کسی انسان کے ساتھ چمٹ جائیں اور اسے خفتی بنا دیں، مجنونانہ قسم کی ان کی حرکات ہوں گی، جس کی وجہ سے پورے میدان محشر کے اندر پہچانے جائیں گے کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ اور سود کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں، بلکہ جتنے بھی معاملات ہیں سودی، وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے سود کھایا، پھر اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے یہ کیا کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ انہوں نے سود کو بے کی طرح، تجارت کی طرح، سوداگری کی طرح قرار دیا۔ اور پھر آگے تیسرے جملے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوداگری، تجارت، بے و شراء کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو یہ کس طریقے سے سود کو، ربا کو بے اور تجارت کی مثل قرار دے سکتے ہیں، جبکہ دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے؟ تو فرمایا کہ جب انسان سودی معاملات کرتا ہے تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ سود کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ادھار اور قرض جو ہے وہ کسی کو دیا جائے، لون دیا جائے کسی معین مدت کے لیے،
اور پھر اس کے اوپر اس ادھار پر، اس لون پر، اس قرض پر سود وصول کیا جائے، تو فرمایا کہ یہ کھلا ہوا سود ہے کہ جو آدمی بغیر محنت کے اور بغیر اپنا وقت لگائے ہوئے اور بغیر اپنا تجربہ لگائے ہوئے وہ صرف مال کے بلبوتے پر، اپنے روپے پیسے کے بلبوتے پر اپنے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا نام سود ہے، کہ قرض دے کر کے اس کے اوپر نفع حاصل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جو اپنے ساتھ نفع لے کر کے آئے وہ سود ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ اگر تم کسی آدمی کو قرض دو اور قرض دینے کے بعد جو تمہارا قرض دار ہے وہ تمہیں کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، کوئی گفٹ تمہیں دینا چاہے تو تم اسے قبول نہ کرو۔ اگر وہ کھانے کی کوئی ڈش بنا کر کے تحفہ اور ہدیے کے طور پر تمہیں پیش کرنا چاہے اسے قبول نہ کرو۔ اگر وہ اپنی سواری تمہارے لیے پیش کرے کہ تم اس کے اوپر سوار ہو جاؤ تو اسے قبول نہ کرو، الا یہ کہ ماضی کے اندر، پاس کے اندر تمہارے معاملات اس طرح طریقے کے ہوں کہ تم ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ دیتے رہے ہو اور گفٹ کا جو ہے آپس میں تبادلہ کرتے رہے ہو، تو ایسی صورت کے اندر تو ٹھیک ہے کہ پہلے سے یہ معاملات جاری ہیں اور یہ قرض کی وجہ سے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر پہلے سے ایسے معاملات نہیں تھے، تحفے اور تحائف کا سلسلہ نہیں تھا، اور اب قرض دینے کے بعد وہ تحفہ دے رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے یا سواری کی پیشکش کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ سود کے اندر داخل ہے اور تم اس کی اس پیشکش کو قبول نہ کرو، اس تحفہ اور ہدیہ کو قبول نہ کرو۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے باغ میں سے، مدینہ منورہ کے اندر جو ان کے کھجوروں کے باغات تھے، ان میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ پھل، کھجوریں تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر بھیجی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کرنے سے انکار فرما دی اور وہ واپس کر دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین، مدینہ منورہ کے اندر تمام جتنے بھی باغات ہیں ان سب سے میرے باغ کی کھجوریں عمدہ ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ کوالٹی کی ہیں، آپ نے انہیں کیوں قبول نہیں کیا؟ آپ انہیں قبول کریں۔ اور پھر یہ بھی یاد دلا دیا کہ ہمارا یہ معاملہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے سے بھی تحفے، تحائف اور ہدیے کا سلسلہ ہمارے اندر جاری رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا، نظر ثانی کی اور ان کے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض کے طور پر دیے تھے، تو اس لیے پہلے انکار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو تحفہ دیا جا رہا ہے یہ اس قرضے کے بدلے میں ہو، قرضے کی وجہ سے ہو، اس لیے انکار کر دیا۔ لیکن جب پھر دیکھا کہ خود ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو قرض دے اور پھر جو اس کا قرض دار ہے وہ اس کو کھانا پیش کرے یا اضافی طور پر کوئی اسے تحفہ دے، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنا قرض تو وصول کر لے، لیکن جو چیز اس کو تحفے میں دی گئی ہے، ہدیے کے طور پر دی گئی ہے، وہ اسے واپس لوٹا دے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو کہ پہلے سے معاملات ان کے اندر ایسے جاری تھے، قبول فرما لیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میرا ایک آدمی کے اوپر قرض ہے اور اس نے مجھے کچھ مال جو ہے کوئی چیز تحفے کے طور پر دی ہے، تو آیا اس کا مجھے قبول کرنا جائز ہے، میرے لیے حلال ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یا تو تم بھی اس کو بدلے میں تحفہ دو، یا جو تمہارا اس کے اوپر قرض ہے اس قرض میں سے کچھ رقم جتنی مقدار کی ہے وہ کم کر دو، تحفے کے مقدار میں اتنی رقم کم کر دو، یا اس کو واپس لوٹا دو۔ تو اس نے فرمایا کہ اگر تمہارا کسی کے اوپر قرض ہے تو تم اس سے تحفہ بھی وصول نہ کرو، ہدیہ بھی وصول نہ کرو، کوئی گفٹ اس سے نہ لو کہ یہ بھی سود کے اندر داخل ہو۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے میں مدینہ منورہ گیا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسی سرزمین سے آئے ہو کہ جہاں پر سود کا رائج ہے، لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، تو اس لیے اگر تمہارا کسی کے اوپر قرض ہو اور وہ تمہیں جواب کے اندر تحفے اور ہدیے کے طور پر بھوسے کی ایک گٹھڑی یا فرمایا کہ جو کی ایک گٹھڑی دے دے یا رسی میں باندھی ہوئی تھوڑی سی سبزی دے دے تو تم اسے بھی قبول نہ کرو کہ یہ بھی سود کے اندر داخل ہو۔ اور فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو یہاں تک احتیاط والا معاملہ تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، اگر کسی کے اوپر قرض ہوتا، قرض کی رقم کی تقاضے کے لیے جاتے تو جو قرض خواہ ہوتا اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ میں اس سے اتنا بھی فائدہ حاصل نہ کروں کہ جو رقم میری اس کی طرف بنتی ہے اس سے زیادہ اتنا فائدہ بھی میں اسے نہ وصول کروں کہ اس کے دیوار کے سائے کے اندر کھڑا ہو جاؤں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بے کو تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک تو سود کی شکل یہ ہے کہ ادھار کسی کو دیا ہو اور پھر اس کے اوپر جو ہے نفع حاصل کیا جائے، 100 پاؤنڈ دیے ہیں تو 105 110 وصول کیے جائیں، اور دوسری صورت سود کی جو ہے وہ اجناس کی شکل میں ہوتی ہے کہ آپ کوئی جنس جو ہے کسی کو دے دیں اور پھر اس سے زیادہ وصول کریں۔ آپ نے کسی کو گندم دے دی، 1 کلو گندم دے دی اور 1.25 کلو جو ہے اس سے وصول کر لی، تو فرمایا کہ جو اجناس ہیں اگر ان کے اندر بڑھوتری کی جائے گی، اضافہ کیا جائے گا تو یہ بھی سود کے اندر داخل ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل یدا بید، کہ سونا سونے کے ساتھ، چاندی چاندی کے ساتھ، اور گندم گندم کے ساتھ، جو کے ساتھ، اور فرمایا کہ نمک جو ہے وہ نمک کے ساتھ اگر اس کا لین دین کیا جائے تو یہ مثلم بمثل یدم بیدن، برابر سرابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ادھار نہ ہو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو۔ اگر کسی آدمی نے سونا دیا اور پھر اس کے مقابلے میں سونا لیا لیکن ادھار کیا اس کے اندر تو یہ بھی سود کے اندر داخل ہوگا، یا کم سونا دیا اور زیادہ وصول کیا، 1 کلو گندم دی اور جواب میں 1.25 کلو گندم اس نے وصول کر دی، تو یہ فرمایا کہ زیادتی جو ہوگی یہ سود کے اندر داخل ہوگی۔ فمن زاد او استزاد فقد اربا، جس نے زیادتی کی یا کمی کی اس نے سودی معاملہ کیا، اور اس کے اندر دینے اور لینے والے دونوں برابر ہیں کہ چاہے وہ دے یا لے۔ تو اس نے فرمایا کہ ایک جنس کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان کا آپس میں تبادلہ کیا جائے، دیا جائے ایک دوسرے کو، تو اس کے اندر ایک تو ادھار نہ ہو اور دوسری وہ ہاتھوں ہاتھ ہوں، نقد اس کا معاملہ کاروبار ہو اس کا، اور اس کے ساتھ جو ہے فرمایا کہ وہ برابر برابر ہوں، کمی زیادتی اس کے اندر نہ ہو۔ لیکن اگر جنس تبدیل ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر فرمایا کہ کمی زیادتی کرنا
وہ پھر جائز ہے۔ سونا دیا اور سونے کے مقابلے میں چاندی وصول کر رہے ہیں تو اس کی اندر کمی زیادتی جو ہے وہ جائز ہے۔ گندم دے دی، اس کے مقابلے میں جو وصول کر رہے ہیں تو اس میں کمی زیادتی جائز ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وزن ہوتا ہے یا پیمائش کے اندر آتی ہیں تو فرمایا کہ وہ برابر برابر ہونے چاہیے، اور اس کے اندر ادھار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نقد جو ہے ان کا معاملہ کیا جائے۔ اگر ادھار کیا جائے گا تو وہ سود کے اندر داخل ہوگی۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف۔ اب فرمایا کہ جس آدمی کے پاس اللہ کا یہ حکم پہنچ گیا اور سود کی حرمت کے بارے میں اس کے پاس احکامات پہنچ گئے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے بعد وہ رک گیا، سود سے بعد آ گیا، فلہ ما سلف، تو یہ اس کے لیے ہے جو کچھ زمانہ ماضی کے اندر گزر چکا۔ یہ سوال کا جواب ہے کہ جس وقت سود کی حرمت کے بارے میں اللہ نے احکامات نازل کیے تو لازماً مسلمانوں کے دلوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر یہ اشکال اور یہ سوال اٹھنا تھا کہ ماضی کے اندر ہم نے جتنے سودی معاملات کیے ہیں، سود کے ذریعے سے ہم نے کھایا پیا، جائیدادیں بنائیں یا نقد روپیہ جمع کیا، اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ وہ ہمیں لوٹانا پڑے گا یا نہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف۔ سودی احکامات کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں نے جو آپس میں کاروبار کیے، سودی لین دین کیے، تو فرمایا کہ وہ ان کے لیے جائز ہے، ان کا استعمال کرنا ان کے لیے جائز ہے، لیکن فانتہی آئندہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سودی معاملات سے اور سودی لین دین سے اپنے آپ کو روک لیں، رک جائیں، اور آئندہ کے لیے سودی کاروبار نہ کریں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اب اس کے بعد جس آدمی نے سود سے توبہ کر لی، سودی معاملات چھوڑ دیے، تو فرمایا کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے دل کا حال جو ہے، اس کی نیت کا حال وہ اللہ جانتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے اور یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس آدمی نے سچے دل سے توبہ نہیں کی، یا ظاہری طور پر یہ سودی کاروبار ترک کر رہا ہے لیکن خفیہ طور پر یہ سودی معاملات کرتا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اس کے جج کرنے کی کوئی جو ہے حق نہیں پہنچتا، وہ اس کا معاملہ ہے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ جانتے ہیں کہ اس نے سچی توبہ کی ہے یا نہیں کی، اس نے سود کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا، تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لیکن سود کی حرمت کے حکم کے آنے کے بعد جس آدمی نے دوبارہ پھر سودی معاملات کیے اور سود کی طرف رجوع کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو سودی احکامات نازل ہونے کے بعد پھر بھی سودی معاملات اور کاروبار کرتے ہیں اور ہیں مسلمان، تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ اصحاب النار، دوزخ والے ہیں۔ کیوں؟ ہم فیہا خالدون، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ایک حکم قطعی کا انکار کیا، اور حکم قطعی کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور کفر کی سزا جو ہے وہ دائمی دوزخ ہے، کہ ایسا انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔